کوشش کی؟ کیا ہم نے آخرت کی منزل کو روشن بنانے کے لیے اولیاء کرام کی محبتوں کا تحفہ اپنے سینے میں پٹا باندھ کر رکھنے کی کوشش کی؟ اولیاء کرام کی عظمتوں کو ہم نے دل میں بسانے کی کوشش کی؟ جس طرح آپ نے دنیاوی زندگی کو آرام بنانے کی کوشش کی، اس سے زیادہ حق یہ بنتا ہے بحیثیت مسلم کہ ہم عاقبت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، قبر کی زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کریں اور آخرت کی زندگی کو تابناک بنانے کی کوشش کریں۔ سوچنے سے آخرت کی منزل روشن نہیں ہوگی، عمل کرنے سے آخرت کی منزل روشن ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے؟ جو احکام خدا ہے اسے اپنا لو، آخرت کی منزل روشن ہو جائے گی۔ رسول گرامی وقار کا جو فرمان عالی شان ہے اسے سینے میں رکھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ قسم خدا کی، تب تو کہنے والے نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اگر آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر کا جذبہ دل میں ہے، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں آرام پہنچے، قبر میں سکون کی منزل ہو، تو اپنے آپ میں چینجنگ کا مزاج پیدا کیجیے۔ ہم ماں باپ کی فرما برداری بھی کریں گے، خدا کی عبادت بھی کریں گے، بولیے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی کریں گے، صحابہ کرام کی عظمت کا ہم نغمہ بھی گائیں گے، اولیاء کرام کی الفت و محبت کا ہم نغمہ گائیں گے، اور جو شریعت کے تقاضے ہیں ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو، دنیاوی زندگی بھی کامیاب کریں گے، آخرت کی زندگی بھی کامیاب کریں گے۔ آج کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، قبرستان جاتے ہیں لوگ، ہے نا، جاتے ہیں نا، ہاں بتائیے گئے، دیکھا مٹی ڈالی جا رہی ہے، یہاں گٹکا پان کا چلا جا رہا ہے، منہ میں چبائے جا رہے ہیں، لوگ وہاں باتیں کر رہے ہیں، ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کبھی آپ نے غور کیا اسلامی تقاضا یہی ہے؟ کیا شریعت نے یہی بتائی ہمیں باتیں کہ جب قبرستان جاؤ تو دوسرے مسخرے اڑا کر اپنی گفتگو کو ایک مزاج دیتے نہ ہو؟ نہیں، قبرستان اس لیے نہیں جاتا آدمی کہ وہاں جا کر مسکرائے۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب قبرستان جاؤ تو قبروں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ آج ہم کسی دوسرے کو منو مٹی دفن کرنے آئے ہیں، ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی کہ چار کاندھے پر بٹھا کر کے ہمیں بھی اس منزل پر لایا جائے گا اور ہم بھی قبر کے اندر پہنچیں گے۔ عبرت کی جگہ ہے، عبرت پکڑو۔ کسی نے حضور نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، دنیا کی لذت ختم ہو جائے گی، آخرت کو کامیاب بنانے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے تقریریں سنتے ہیں، سن ہو جانا کمال نہیں ہے، سننے کے بعد اس پر عمل کر لینا کمال ہے۔ بولیے سبحان اللہ، یہاں سے وہاں تک بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، مرنا سب کو ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کون کہے گا کہ ہم اتنے سال تک زندہ ہیں؟ کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ کبھی باپ کے کاندھے پر بیٹے کا جنازہ ہے تو کبھی بیٹے کے کاندھے پر باپ کا جنازہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری عمر 60-70 سال کی ہوگی جب ہم دنیا کو خیر آباد کہہ دیں گے، اس لیے کہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جسے میرے رب نے چھپا کر کے رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے۔ کس وقت اس کی موت ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ یا تو خدا جانے، وہ خدا کی عطا سے، یا میرا مصطفیٰ جانے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا اپنی موت کو قریب لاؤ، اپنی موت کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ قبرستان ہم بھی جاتے ہیں، ہمارا جانے کا تیور آپ نے دیکھا، ہمارے جانے کا مزاج آپ نے دیکھا۔ قبرستان آپ بھی جاتے ہو، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، گول کا گول بنا کر کے دنیاوی باتوں میں مصروف ہے۔ ذرا آؤ تو صحیح، حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفۃ المسلمین ہیں، داماد پیغمبر ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں
آپ کی نکاح میں آئی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ محبت رسول میں اسلام پر لٹا دیا اور ایک مزاج دے دیا، یا رسول اللہ کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان نظر آیا، رک گئے، ایک قبر کے پاس گئے، بیٹھ گئے، سرہانے بیٹھ جاتے ہیں حضرت عثمان غنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، رو رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اتنا آنسو بہایا ہے حضرت عثمان غنی نے کہ آپ کی ریش مبارک داڑھی شریف بھیگ جاتی ہے، اور جس جگہ پر بیٹھے تھے وہاں کی زمین بھی تر ہو جاتی ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی اٹھے، ہمراہیوں نے پوچھا تھا اے امیر المومنین آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر ہے جس کی بنیاد پر محبت اونٹ کر آئی ہوگی، اسی بنیاد پر آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، میرے کسی رشتہ دار کی قبر نہیں ہے، میرے کسی عزیز کی قبر نہیں تھی، میرے کسی اقارب کی قبر نہیں تھی۔ کہا اے امیر المومنین عثمان غنی پھر آپ اس قدر زور زور سے اور دھاڑے مار مار کر کیوں رو رہے تھے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب میں نے قبر کو دیکھا تو مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا ہے، نبی کی بات تازہ ہو گئی ہے، نبی کا قول میرے ذہن و فکر میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تھا اے عثمان غنی یہ تو بتاؤ کہ فرمان مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، جب میرے آقا حیات ظاہری میں مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اسی درمیان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو قبر پہلی منزل ہے، قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تو آخرت کی منزل میں بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی منزل میں بھی وہ بندہ سرخرو ہو جائے گا۔ اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا میں اس لیے رو رہا تھا ایک دن آئے گا میں بھی دنیا سے پوچھ کروں گا، ایک دن آئے گا میں بھی دنیا کو خیر آباد کہوں گا اور میرا ٹھکانہ بھی قبر ہوگا، نہ جانے قبر کی منزل میری کیسی ہوگی، نہ جانے قبر کی منزل میری سختی والی ہوگی یا آرام والی منزل ہوگی۔ اسی بنیاد پر میرے دل میں خوف الہی آئی، میری آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ امیر المومنین عثمان غنی 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ جسے کہا جاتا ہے، جس 10 صحابہ کرام کو حضور نے اپنے حیات ظاہری میں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا تھا، اس میں سے ایک نام حضرت عثمان غنی کا بھی لیا جاتا ہے، ایک نام حضرت عثمان غنی کا بھی ہے۔ ان کے دل میں اتنا خوف خدا ہے، ان کے دل میں اس قدر خوف الہی ہے کہ قبر کو دیکھیں خوف خدا اونٹ کر آئے، قبر کو دیکھیں قبر کی تاریکی سمجھ میں آ جائے، قبر کو دیکھیں جاگنے کی کیفیت سمجھ میں آ جائے، قبر کو دیکھیں فرمان مصطفیٰ یاد آ جائے، قبر کو دیکھیں بدن میں کپ کپی تاری ہو جائے، قبر کو دیکھیں اپنے انجام کی خبر گیری کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ قبر کو دیکھتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر سکتے، عبرت نہیں دل میں پیدا کرتے۔ اس مزاج کو بدلو اور ایک مزاج یہ بنا لو کہ جب قبر کو دیکھیں گے ہم تمام مردوں کو اصال ثواب بھی کریں گے اور عبرت حاصل کریں گے اور دعا کریں گے مولا ہماری قبر کو آسان فرما دے، جاگنے کی کیفیت کو آسان کر دے، اور جب روح جسم سے جدا ہو اس وقت ہماری آنکھیں روح طیبہ مصطفیٰ کی زیارت کرتی نظر آئے، اس تیور کے ساتھ کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا